بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد ومن یفعل ذلک، اور جو یہ کام کرے گا، فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے ولا تقتلوا انفسکم، یعنی باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا ومن یفعل ذالک، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا، جو شخص یہ کام کرے گا، ای ما نہی عنہ، ما نہی عنہ کہہ کر مشار الیہ اور اس کے عموم کو بیان فرما دیا۔ ما نہی عنہ کہہ کر مشار الیہ اور اس کے عموم کو بیان فرما دیا، یعنی جن چیزوں سے منع کیا اگر کوئی وہ کام کرے گا، ممنوعات کا ارتکاب کرے گا، عدواناً حد سے تجاوز کرتے ہوئے، عدواناً حد سے تجاوز کرتے ہوئے، تجاوزاً نکال کر یہ عدواناً کے لغوی معنی بیان فرمائے ہیں۔ للحلال نکال کر ما بہ تجاوز کو بیان فرمایا ہے، ما بہ تجاوز کو، یعنی کس چیز سے تجاوز کرے گا؟ حرام کو حلال کرے گا۔ تجاوز کیسے ہوگا؟ حرام کو، ممنوعات کو، منہیات کو حلال کرے گا۔ یہ ما بہ تجاوز کو بیان فرمایا۔ حال عدواناً، حال واقع ہو رہا ہے، ترکیب کو بیان فرمایا۔ وظلماً، اور بطور ظلم کے، عدواناً کے اندر تو یہ بات آ گئی ہے جو حد سے تجاوز کرے گا وہ ظالم بھی ہوگا، پھر دوبارہ وظلماً کیوں لے کر آئے؟ تو اس کے بارے میں فرمایا، ایک تو تاکید کہہ کر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو بلاغت کو بیان فرمایا، تاکید کہہ کر کہ وظلماً تاکید، ایک تو بلاغت کو بیان فرمایا، اور دوسرا اس بات کا جواب بھی دیا ہے کہ عدواناً کے اندر بالکل، عدواناً کے اندر ظلم طبعاً داخل تھا، طبع کے طور پر عدواناً کے تحت ظلم بطور طبع داخل تھا، اصلاً نہیں لیکن طبعاً داخل تھا، لیکن یہاں مصنف نے وظلماً کہہ کر اس کو اصلاً بھی بیان، یا قرآن کریم کے اندر اس کو وظلماً کہہ کر اصلاً بھی بیان فرما دیا کہ عدوان کے ساتھ ظلم لازمی ہوتا ہے، عدوان کے ساتھ ظلم لازمی ہوتا ہے۔ جہاں پر عدوان پایا جا رہا ہوگا وہاں ظلم ضرور پایا جا رہا ہوگا، جہاں ظلم پایا جا رہا ہوگا وہاں عدوان ضرور، حد سے تجاوز ضرور پایا جا رہا ہوگا، یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فسوف نصلیہ، تو عن قریب ان کو داخل کریں گے، ندخلہ کہہ کر نصلیہ کے لغوی معنی بیان فرمائے ہیں، ندخلہ کہہ کر نصلیہ کے لغوی معنی بیان فرمائے ہیں، ناراً جہنم میں، یحترق فیہا کہہ کر، ایک تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق کو بیان فرمایا کہ جہنم میں داخل کریں گے، آگ میں داخل کریں گے اور وہ اس آگ میں جل جائے گا۔ دوسرا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی صرف آگ میں داخل کیا جائے گا، اس کو سزا نہیں ملے گی؟ یعنی اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی آگ میں داخل کریں گے، تو اب آگ میں جو داخل کیا جائے گا تو اس کو سزا نہیں ملے گی کیا؟ یا بطور عذاب کے اس کو داخل نہیں کیا جائے گا؟ تو کہ ندخلہ یعنی نصلیہ فرمایا، نعذبہ کا لفظ استعمال، نعذبہ وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، صرف نصلیہ یعنی ندخلہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو اس کا جواب دیا یحترق فیہا، کہ وہ اس کے اندر جلے گا، جب اس کے اندر جلے گا تو عذاب خود بخود ہو رہا ہے، جبھی تو جل رہا ہے، یعنی ندخلہ نصلیہ فرمایا، نعذبہ کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا کیا وہ صرف داخل کیا جائے گا، اس کو عذاب نہیں ہوگا جہنم میں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب بھی
متعلق کا بیان بھی ہے اور اس سوال کا جواب بھی ہے کہ یحترق فیہا کہ وہ اس میں جلے گا. جب جلے گا تو پتہ چلا کہ عذاب ہوگا، جبھی تو جلے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، سزا دینا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. ہینن نکال کر یسیرن کے مراد معنی بیان فرمائے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، بچو، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ان میں سے جو بڑے گناہ ہیں، ان میں سے جو بڑے گناہ ہیں اگر تم ان سے بچو. وَهِيَ مَا وَرَدَ عَلَيْهَا وَعِيدٌ، کبائر کی تعیین کر رہے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کبائر کی تعریف کر رہے ہیں، یا تعیین کر رہے ہیں. وہ کبائر کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ ہے کہ جن پر وعید بیان کی ہے. بعض علماء کرام نے کبائر کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جن پر وعید بیان کی گئی ہے، یا ان جیسے ہوں جن پر وعید بیان کی گئی ہے. تو یہ کبائر کی تعیین کی ہے. کالقتل والزنا والسرقۃ، جیسا کہ قتل، زنا اور چوری، یہ جزئی کو بیان کیا ہے. یہ کس کو بیان کیا ہے؟ جزئی کو. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی الی 700 اقرب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ 700 کے قریب ہے. یہ کبیرہ گناہ 700 کے قریب ہے. یہ قرینے کو بیان فرمایا ہے. وعن ابن عباس سے قرینہ بیان فرمایا ہے کبائر کا. نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم اس سے تمہارے، اچھا اب اس سے پہلے ایک اور بات سمجھیں، پھر اس پوری آیت پر ایک الگ تشریح ہوگی. کبیرہ گناہوں کے متعلق مختلف قول ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کبیرہ گناہ وہ ہیں جو 7 یا 9 بیان کیا، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، اور اس طرح بیان کیے گئے ہیں. تو 5 7 اس طرح بعض حضرات فرماتے ہیں کبیرہ گناہ صرف یہ ہے. بعض حضرات پھر اس کے اندر قتل کا، زنا کا بھی اضافہ کرتے تھے. بعض حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اور شرب خمر کا بھی اضافہ ہے. اس طرح یہ آپ نے شرح قائد میں پڑھ لیے ہوں گے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ، یہ میں ترتیب سے نہیں بے ترتیبی سے بتا رہا ہوں، اور شرح قائد کی حاشیے میں آپ پڑھ لیجیے گا کہ انہوں نے کبیرہ گناہوں کی جو ایک ہر عضو کے اعتبار سے، ابو طالب مکی ہیں غالباً، انہوں نے شاید ہر عضو کے اعتبار سے بنائی ہے. شرح قائد کے حاشیے میں جہاں کبیرہ گناہوں کی بحث ہے وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، آپ لوگوں نے بھی شاید لکھا ہوگا. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہ یہ اضافی نام ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک گناہ اپنے سے کم درجے والے گناہ کی طرف اضافت کرتے ہوئے کبیرہ ہوتا ہے، اور اپنے سے بڑے گناہ کی طرف اضافت کرتے ہوئے صغیرہ ہوتا ہے. بعض حضرات کا صغیرہ کبیرہ گناہ کے متعلق یہ قول ہے. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہی کہ جس گناہ پر وعید بیان کی گئی ہو یا اس جیسا گناہ ہو، یعنی وعید بیان کی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، یا اس کے ہم پلہ کوئی گناہ ہو تو یہ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کبیرہ گناہوں کے متعلق. آگے فرمائے نکفر عنکم سیئاتکم، کہ ہم تو ہم تمہارے گناہوں کو، ہم چھوٹے گناہوں کو یعنی وہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے. صغائر نکال کر یہ بتایا کہ سیئاتکم کے اندر جو اضافت ہے یہ اضافت کس کی ہے؟ عہد خارجی کی ہے، یعنی اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے. بالطاعات، یہ سبب کو بیان کر دیا، تکفیر کے سبب کو. تکفیر نکفر سے، یعنی کس طرح معاف ہوں گے؟ طاعات کے، یعنی نیک کام کریں گے، نیک کاموں کی وجہ سے صغیرہ گناہ دھلتے جائیں گے. نیکیوں کی وجہ سے صغیرہ گناہ دھلتے جائیں گے. کوئی بھی نیک کام کریں گے اس کی وجہ سے صغیرہ گناہ دھل جائیں گے.
یہ سبب کو بیان کیا. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور ہم تمہیں وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا اور ہم داخل کریں گے تمہیں مدخلاً جگہ میں. بضم المیم وفتحها ای ادخالاً او موضعاً. فرمایا کہ مدخلاً بھی پڑھا گیا ہے اور مدخلاً بھی پڑھا گیا ہے. مدخلاً پڑھے ضم المیم کے ساتھ تو ادخالاً، اور اگر مدخلاً پڑھے تو موضعاً. اس صورت میں یہ کیا بنے گا؟ ظرف بن جائے گا. مدخلاً کی صورت میں، مدخلاً کی صورت میں کیا بنے گا؟ یہ ظرف بنے گا. اور مدخلاً کی صورت میں ادخالاً یہ مصدر بنے گا. تو یہ قرات کو بیان فرمایا ہے بضم المیم وفتحها ای ادخالاً. ضم المیم کی صورت میں ادخالاً مراد ہوگا، اور مدخلاً فتحے کی صورت کے اندر موضعاً، یعنی یہ ظرف بن جائے گا. کریماً عزت والے جگہ میں، هو الجنت یہ مدخل کریم کی تعیین فرمائی ہے. یہ مدخل کریم کی تعیین فرمائی ہے. اب یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے، اس پوری بحث کو غور سے سنیے گا بھی، اور اس کو آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجیے گا بعد میں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہے یا نہیں. مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہے یا نہیں. تو اس کے اندر اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا. کیوں کہ تصدیق قلبی جو کہ ایمان کی اصل ہے وہ موجود ہے. اہل سنت والجماعت میں سے جیسے امام ابو حنیفہ اور ماتریدیہ وغیرہ اشاعرہ، ان کے نزدیک، سب کے نزدیک کہ وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ تصدیق قلبی باقی ہے. معتزلہ کے نزدیک مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان مرکب ہے تصدیق قلبی، اقرار باللسان اور عمل بالارکان سے. عمل بالارکان نہیں پایا جا رہا، یعنی بد عملی پائی جا رہی ہے. تو یعنی جزئی فوت ہو رہی ہے. اذا فات الجز فات الکل کے تحت وہ کہتے ہیں کہ ایمان بھی نہیں رہا، ایمان بھی نہیں رہا. معتزلہ کے نزدیک جب ایمان نہیں رہا تو مسلمان نہیں رہا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا چلو ٹھیک ہے، اگر مسلمان نہیں رہا، ایمان سے خارج ہو گیا، تو پھر یہ کافر ہو گیا. وہ کہتے نہیں، معتزلہ کہتے کہ نہیں، کافر ہونے کے لیے، کفر میں داخل ہونے کے لیے کافر یعنی تکذیب ضروری ہے. یہاں پر تصدیق، یہاں پر ایمان اس سے تو خارج ہو گیا، لیکن تکذیب نہیں پائی جا رہی. تکذیب نہ پائی جانے کی وجہ سے یہ کفر میں داخل نہیں ہوگا. تو پھر بھائی جان کہاں رہے گا یہ؟ وہ کہتے ہیں منزلتم بین منزلتین، بیچ میں ایک، درمیان میں ایک درجہ ہے، اس درجے میں یہ رہے گا. یہ مسلک ہے کس کا؟ خوارج کا مسلک یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے نکل جائے گا اور کفر میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ ایمان اور کفر کے علاوہ کوئی تیسرا درجہ نہیں ہے ان کے نزدیک بھی. کیونکہ ایمان مرکب ہے تصدیق قلبی، اقرار باللسان، عمل بالارکان سے، تو اس لیے ان کے نزدیک بھی وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اور کفر میں داخل ہو جائے گا. یہ تو مسلک ہے اہل سنت والجماعت، یعنی تک مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہوگا یا نہیں. اور اس پہ اہل سنت والجماعت کا مسلک، معتزلہ کا مسلک اور خوارج کا مسلک. پوری لمبی بحث آپ کو نہیں بتاؤں گا میں، ٹھیک ہے. باقی بحث انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ابھی وقت ہو گیا ہے، یعنی 12:45 ہو گیا ہے، تو بحث مکمل نہیں ہو سکے گی. اس لیے یہ یاد رکھیے گا
اس کو نوٹ بھی کر لیجیے گا اپنے پاس. کل انشاءاللہ باقی بحث اس آیت کے مطابق کر کے پھر آگے چلیں گے. اس میں اور بھی بحث ہے ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون. یہاں پر یہ بات تو ہو گئی تھی کہ کبیرہ گناہ کے متعلق مسلک، کبیرہ گناہ کی تعداد کے متعلق بھی بات ہو گئی تھی. کبیرہ گناہوں کے متعلق مسلک کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا، معتزلہ کا اور خوارج کا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو آیا اگر کسی شخص نے، یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے، کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا اور یا کیا لیکن توبہ کر لی، یعنی جب مرتے وقت الحمدللہ، یعنی جب اس کا انتقال ہوا تو کبیرہ گناہ نہیں تھے، آیا ایسا شخص جو ہے جس کے صرف صغیرہ گناہ ہوں اس کو عذاب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس بحث کو صاحب شرح عقائد انہوں نے وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ کہہ کر بیان فرمایا ہے. یہاں پر معتزلہ کا مسلک یہ ہے، ہاں یہاں پر پہلے اہل سنت والجماعت کا مسلک سمجھیں. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے، یہ ترتیب اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہتر یہی ہے، اگرچہ ترتیب معتزلہ کا مسلک بتانا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے مبارک قول کی ترتیب پہلے آ جائے. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہوں پر بھی سزا دیں، چاہیں تو کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو گے تو ہم تمہارے معاف کر دیں گے. پتہ چلا یہ اختیاری معاملہ ہے. نکفر عنکم سیئاتکم، پتہ چلا یہ اختیاری. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے بطور ترحم کے اپنے اوپر لازم کر لیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، چاہے تو صغیرہ گناہوں پر بھی سزا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ ہے، صرف کبیرہ گناہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اس کو بخشنا واجب ہے. وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اصلح للعبد واجب ہے. معتزلہ کا ایک اصول کیا ہے کہ اصلح للعبد، اللہ تعالیٰ پر یعنی جو کام بندوں کے فائدے مند ہو بندوں کے لیے، وہ کام کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے. یہ معتزلہ کا مسلک ہے. اس مسلک کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پر واجب ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہے، صرف جس کے کبیرہ گناہ سے بچتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی وہ کیا، ان کے مسلک کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کریں. ٹھیک ہے؟ خوارج کا مسلک یہاں پر کیا ہے؟ خوارج کا مسلک یہ ہے، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، ہر شخص، وہ ان کے نزدیک تو صغیرہ گناہ کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہے. ان کے نزدیک تو، خوارج کے نزدیک تو صغیرہ گناہ کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان کے جو ایمان سے خارج ہے وہ تو سزا کا مستحق ہے. تو یہاں پر یہ معاملہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خود نکفر عنکم. دیکھیں اگر ایسا لفظ ہوتا جس سے یہ پتہ چلتا کہ خود بخود معاف ہو جائیں گے، مثال کے طور پہ یکفر عنکم ہو جاتا، یکفر کا لفظ آ جاتا، یا کوئی ایسا لفظ آ جاتا کہ جس سے یہ پتہ چلتا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو صغیرہ گناہ یعنی اضطراری طور پر خود بخود ہی معاف ہو جائیں گے، تو بات تھی.
جبکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے فرمان نکفر، ہم معاف کر دیں گے. آپ بتائیں نکفر کے اندر اختیار ثابت ہو رہا ہے یا نہیں؟ لفظ نکفر اور لفظ یکفر، اس میں اختیار کس میں آ رہا ہے اور اجبار کس میں آ رہا ہے؟ یعنی مجبور ہونا کس کے اندر آ رہا ہے اور اختیار کس کے اندر آ رہا ہے؟ جی بولیے. نکفر کے اندر، شاباش، نکفر کے اندر معاملہ سیدھا سیدھا اختیاری ہے. ہاں یکفر وغیرہ کے الفاظ ہوتے تو اس کے اندر معاملہ ایک اجباری سا ہوتا، لیکن یہاں پر صاف پتہ چل رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی پر کچھ واجب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے. اللہ تبارک و تعالی جو جب جیسے جس طرح جب تک چاہیں کر سکتے ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ پھر صغیرہ گناہ، ان کے معافی کی بہت ساری صورتیں ہیں. وضو کرے، کلی کری، زبان سے کیے گئے گناہ معاف ہو گئے صغیرہ. چہرہ دھویا، اس میں آنکھوں سے کیے گئے بد نظری وغیرہ، یعنی آنکھوں سے وہ گناہ، بد نظری تو کبیرہ گناہ، وہ گناہ جو صغیرہ ہوں آنکھوں سے کیے ہیں وہ معاف ہو گئے. کانوں سے کیے، کانوں میں مسح کیا. اسی طرح ہاتھ دھوئے، چل کر گئے کسی گناہ کے لیے صغیرہ گناہ، وہ یعنی بدن سے جو کبیرہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ وہ معاف. کبیرہ گناہ کے لیے آپ یہ یاد رکھیے گا توبہ شرط ہے. تو جہاں پر بھی آتی ہے کہ بھئی یہ عمل کیا تو اس کے گناہ، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہوگا سب صغیرہ مراد ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. تو اچھا یہ توبہ شرط ہے، یہ جو بات کہی جاتی ہے نا صغیرہ مراد ہے توبہ شرط ہے، یہ معاملہ دنیا کا ہے. ٹھیک ہے، یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ اگر کسی نے کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کی تو بس اب آخرت میں بھی اس کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. وہ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ پر بھی پکڑ کر سکتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتے ہیں، کسی کو سزا بھی دے سکتے ہیں. دنیا میں ہمیں کیا سوچنا ہے؟ آیا ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھ لی، اس کے فضائل میں ہم نے پڑھا کہ اگر مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر جو ہے گناہ ہوں گے تو وہ دھل جائیں گے. اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ابھی پتہ ہے کہ ہم سے کوئی کبیرہ گناہ ہوا ہے تو ہمیں اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی پڑے گی. آگے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے متعلق یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا. وَلَا تَتَمَنُّوا، آگے فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تم لوگ تمنا مت کرو ہرگز اس چیز کا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تم لوگ اس چیز کی اپنے لیے تمنا مت کرو. من جہت الدنیا او الدینی، من جہت الدنیا او الدینی کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بعض کو جو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں ما مبہمہ کو بیان کیا ہے، اور اس فضل کی کے عموم کو بھی بیان کیا ہے. فضل کی تعیین بھی کر دی، فضل کی تعیین کے ساتھ ساتھ اس کے عموم کو بھی بیان کر دیا، اور ما مبہمہ کا بیان ہے اس کے عموم کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے؟ لئلا یؤدی الی التحاسد والتباغض، کیوں؟ تاکہ علت بیان فرما رہے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے سے حسد اور ایک دوسرے سے بغض نہ کر بیٹھو. ایک مال و دولت اگر کسی کو دیا ہے دنیاوی اعتبار سے، عزت اور شرافت، عزت اور مرتبہ دیا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر، اب اگر کوئی شخص اس کی تمنا کرے گا، تمنا کرنے کے اندر
آپ کو پتہ ہے عزت اگر کسی کو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ عزت والے کام کرنا ہے، عزت والے کام کرنے. کسی سے عزت آپ چھین نہیں سکتے، کسی سے عزت آپ چھین نہیں سکتے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ کو عزت والے کام کرنے ہوں گے، باقی کسی سے حسد نہیں کرنا. عزت والے کام کیا ہے کہ یہ حسد، بغض، یہ چیزیں چھوڑ دیں، لوگوں کا خیال رکھنا، یعنی بہت ساری چیزیں عزت والے کاموں میں، یعنی اللہ کی اطاعت، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہ عزت والے کام. میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں. یہ عزت کسی کی چھیننے کی کوشش کرنا جبکہ یہ چھینی نہیں جا سکتی، جبکہ یہ چھینی نہیں جا سکتی. میں اس کے آپ کو ایک آسان سی مثال دوں. ایک شخص ہے، خوبصورت ہے وہ. اب ایک دوسرا شخص وہ چاہے کہ اس کی یہ خوبصورتی میں لے لوں، آپ مجھے بتائیں وہ لے سکتا ہے؟ کبھی نہیں لے سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کی خوبصورتی چھین لے. تو یہ عزت بھی ایسی ہی چیز ہے، بندہ کسی کی چھین نہیں سکتا، بندہ کسی کی چھین نہیں سکتا. ہاں عزت والے کام کرنے پڑیں گے اس کو، عزت والے کام اس کو کرنے پڑیں گے. وہ کام کر لے عزت والے، اس کو، اس کی بھی عزت ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ نیت وغیرہ درست ہو. تو فرمایا اللہ تعالیٰ من جہت دنیا کے دن، تاکہ تحاسد اور تباغض، یہ علت کو بیان فرما دیا. اصل میں صحابہ کرام جہاد کیا کرتے تھے، ان کو ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب اجر بھی ملتا تھا جو کہ خواتین نہیں کرتی تھیں. شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا تھا، غازی بن جائیں یا شہادت کا مرتبہ، ان کو اجر دونوں صورتوں میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ فرمایا کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت حاصل کرتے ہیں، اور ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، اور ہماری وراثت بھی مردوں سے عادی ہے. انہوں نے کہا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تاکہ ہم بھی جہاد میں حصہ لیتے. اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت نازل فرمائی. بھائی عورتوں کے لیے اور کام ہے نا، گھر میں شوہر کی اطاعت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا. عورت کو اس پر اجر مل رہا ہے. اگر ان کو جہاد پر جا کے اجر زیادہ الگ سے زیادہ اجر مل رہا ہے تو عورت کو ان کاموں پر اجر مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے علاوہ. اور بہت سارے یعنی عورت کے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت کو بھی، یعنی وہ عورت کے خاص کام ہیں. بچوں کی پرورش کرنا کس کے کام ہے؟ عورت کے کام ہے نا. ان کو الگ دی اللہ تعالیٰ نے فضیلت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تمنا مت کرو ایک دوسرے کی. فرمایا للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے. ثواب نکال کر نصیب کے مراد معنی بیان فرمائے. مردوں کے لیے ثواب کے الگ مواقع ہیں. یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ مردوں کے لیے ثواب کے الگ مواقع ہیں، یعنی ان کو ثواب مما اکتسبوا، جو وہ مرد کریں گے، جو اعمال وہ کریں گے، بسبب نکال کر بتا دیے کہ مما کے اندر جو من ہے یہ من سببیہ ہے. یہ من سبب یعنی بسبب ان چیزوں، ان کاموں کے جو یہ کرتے ہیں. ما عملو یا مکتسبو کے مراد معنی بیان فرمائے. من الجہاد وغیرہ نکال کر یہ ما مبہمہ کا بیان. من الجہاد وغیرہ یہ ما مبہمہ کا بیان. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے ان کاموں کا، یعنی ثواب ہے ان کاموں کا جو وہ کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے اور الگ مواقع ہیں، ان کے لیے اور مواقع ہیں. من طاعت ازواجہن وحفظ فروجہن، کہ یہ ما مبہمہ کا بیان ہے کہ شوہر اپنے شوہروں کی اطاعت کرنا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، ان کے یہ کام ہے، ان کو اس پر اجر ملے گا. نزلت لما قالت ام سلمۃ لیتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل اجر الرجال. یہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی کاش ہم بھی مرد ہوتے تاکہ ہم بھی جہاد کرتے اور مردوں جیسے اجر بھی ہمیں بھی حاصل ہوتے، تو یہ شان نزول کو بیان فرمایا. وَاسْأَلُوا، اور سوال کرو، بِحَمْزَةٍ وَدُونَهَا، حمزہ اور بغیر حمزہ کے. وَاسْأَلُوا اور وَاسْأَلُوا، اس میں بغیر حمزہ کے پھر سین پر آ جائے گا زبر،
اور حمزہ والی صورت میں زبر حمزہ پہ ہوگا، سین ساکن ہوگا. یہ قرات کو بیان فرمایا. تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ. اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل، تم فضل کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کے فضل کا سوال کرو تم. محتججتم الیہ، یہ مفعول بھی کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا سوال کرو. کس فضل کا؟ جس کے تم محتاج ہو. جس فضل کے تم محتاج ہو، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اس فضل کا کیا کرو؟ سوال کرو اللہ تعالیٰ سے. یعطیکم، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں. ومنہ محل الفضل وسؤالکم، اسی میں سے محل فضل یعنی فضل کا مقام. اور کیا فضل ہے؟ جس کو اوپر کہا گیا وسؤالکم، اور تمہارا سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں. یہ ربط کو بیان کیا ہے، یہ ربط کو بیان کیا ہے. آ رہی سمجھ میں؟ تمہارے سوال کو بھی جانتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ مجھ سے میری نعمت شکر ادا کرنے کے لیے مانگ رہا ہے، یا یہ مجھ سے میری نعمت دوسرے سے اونچا دکھانے کے لیے مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سوال کو بھی جانتے ہیں. مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وَمِنْهُ مَحَلُّ الْفَضْلِ پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ وَمِنْهُ مَحَلُّ الْفَضْلِ وَسُؤَالُكُمْ فرمایا. یعنی محل الفضل یعنی محل کے اوپر اس کا عطف ہوگا. وَسُؤَالُكُمْ، تمہارے یعنی فضل کے مقام کو بھی اور تمہارے سوال، یعنی اللہ تعالیٰ کیا مانگ رہے ہو تم، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. کیوں مانگ رہے ہو تم، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں کیا مانگنا چاہیے وہ بھی ہمیں پتہ ہو شریعت کے مطابق کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے. یا اللہ مجھے وزیر اعظم بنا دے، یا اللہ مجھے، آپ نے مانگ لیا. کیوں مانگ لیا؟ اس کی وجہ ہے. ہاں، اگر آپ نے تو اس لیے مانگا کہ یا اللہ آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں. اول تو کسی جاہ کا، کسی مرتبے کا سوال نہیں کرنا چاہیے. آ رہی سمجھ میں؟ اگر آپ نے مانگ لیا اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ بھائی میرے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ میں یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں یہ ختم کر دوں گا، یا ہم سے ختم ہو جائیں گے، ہمیں اتنی استطاعت ہے، اور ہم یہ چور ڈاکو چور یہ کرنے کے بجائے ہم کام کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کس نیت سے مانگ رہے ہیں. اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ فلاں نے اپنے خوب جو ہے مواقع پیدا کر لیے ہیں مال و دولت کے، تو ہم بھی کچھ کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی مرتبہ یا کوئی بھی سوال، جو بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے، مرتبہ ضروری نہیں، کوئی بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بھی پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوال کی نیت بھی پتہ ہے. آپ کسی عام آدمی کو یا کسی مولوی ملا کو تو الو بنا سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ نہیں ہماری نیت یہ نہیں ہے، ہماری نیت تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی نہیں بھاگ سکتا نا. اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل میں آنے سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ دل میں اس کے آئے گی کیا بات. اللہ تعالیٰ کا تو پہلے سے ہی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے وَمِنْهُ مَحَلُّ الْفَضْلِ وَسُؤَالُكُمْ، اس میں یہ بھی ہے، ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کہیں آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے بھی کوئی آپ کے دل میں کوئی بدگمانی یا کوئی ایسی بات نہ آئے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ محل فضل اور محل سوال دونوں کو جانتے ہیں، یعنی سوال دونوں کو جانتے ہیں. ان کا مقصد کیا تھا اور انہوں نے کیا سوال کیا تھا، کیا تمنا کی تھی، دونوں واضح ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پردہ کرا